اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ نیکی کی توفیق نہیں دیتا ہے، وہ توفیقوں کو چھین لیتا ہے۔ رمضان میں بھی ایسے کچھ بندے ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی اپنے سامنے کھڑا کرنا گوارا نہیں سمجھتا۔ ہم لوگوں جب چھوٹے تھے تو ہم لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزائیں دیں گے، لیکن جب آج ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نماز کی توفیق نہ دینا ہی اللہ تعالیٰ کی سزا ہے، نماز کی توفیق نہ دینا ہی سزا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو پیش کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نماز سے غافل رکھتا ہے، قرآن سے غافل رکھتا ہے، دین حدیث کی باتوں سے غافل رکھتا ہے، مسجدوں سے غافل رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہم کو کسی کا مددگار نہیں بناتا، کسی کا سہارا نہیں بناتا، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 5 وقت اس کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت اس کو اپنے سامنے بلاتا ہے، وہ خود اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی آوازوں کو سنتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو روزہ رکھنے کی توفیق دیتا ہے، اس کو نماز پڑھنے کی، اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اس کے ہاتھوں دوسروں کی مدد کرواتا ہے، اس کو مطلب دوسروں کا سہارا بناتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے ہر چیز کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کو بے لگام گھوڑے کی طرح اللہ تعالیٰ آزاد چھوڑ دیتا ہے، نہ اس کی پرواہ کرتا ہے، نہ اس کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس کو دیکھتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے ٹیچرز جو ہوتے ہیں، جو بچہ اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اسی کی ہی لوگ تعریف کرتے ہیں، ٹیچر اسی کی ہی تعریف کرتے ہیں، اسی کو ہی اپنے پاس بلاتے ہیں، اسی سے یہ ساری پرسنل باتیں شیئر کرتے ہیں، پڑھائی سے ریلیٹڈ، اور دوسری چیزیں اسی کو ہی بتاتے ہیں، اور پھر وہ جا کر کے سب کو بتاتا ہے۔ اگر ایک ماں کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں تب بھی جو بچہ اچھا ہوتا ہے، جو بچہ ماں باپ کا خدمت گزار ہوتا ہے، جو بچہ ماں باپ کے لیے محبت دکھاتا ہے، ماں باپ بھی اس کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں، ماں باپ بھی اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ ٹھیک ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رکھتے ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اسے کسی چیز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ مئی جون کی گرمی ہر انسان کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہی 24 گھنٹے دیتے ہیں، تو ٹھیک ایسے ہی اتنی سڑا گرمی میں، اتنا زیادہ تیز دھوپ میں بھی کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ حجاب پہن کر باہر نکلتی ہیں، اور کچھ عورتیں نائٹی پہن کر باہر نکل جاتی ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اچھا پورا لباس میں پورے اپنے جسم کو ڈھانپ کر باہر نکلتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف گرمی کا بہانہ دے کر، گرمی کا نام لے کر ہاف پینٹ میں باہر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ فرق یہ اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تہذیب کی توفیق دینے اور اللہ تعالیٰ کسی کو تہذیب کی توفیق نہیں دینا، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہی 24 گھنٹے ایک برابر رکھے، سبھی کو 24 گھنٹے ملے، سبھی کے پاس 2 ہاتھ ہیں، سبھی کے پاس دماغ ہے، لیکن اسی دماغ اور اسی ہاتھ پاؤں کا استعمال کر کے کچھ لوگ جو ہے بہت زیادہ ترقی کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ سوچ فکر میں اور پھر ٹی وی دیکھ کر ہی گزار دیتے ہیں، کچھ لوگ اسی 24 گھنٹے میں ہزاروں عبادت کر کے گزر جاتے ہیں اور اپنا آخرت کو سنوار لیتے ہیں، اور اسی 24 گھنٹے کو برباد کر کے کچھ لوگ نہ دین حاصل کر پاتے ہیں، نہ دنیا میں کچھ حاصل کر پاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ، آپ یہ سوچیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی سے محروم رکھا ہے، نماز سے محروم رکھا ہے، عبادت سے محروم رکھا ہے، قرآن کی تلاوت سے محروم رکھا ہے، اچھی باتوں سے محروم رکھا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے، آپ یہ مت سوچیے کہ ہم بزی ہیں، آپ یہ مت سوچیے کہ ہم بہت زیادہ بزی ہیں، ہم کما رہے ہیں تو یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم میں ایک بڑا وجہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں نا اس سے اللہ تعالیٰ دنیاوی کام بھی کروا لیتے ہیں اور دینی کام بھی کروا لیتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے، دنیاوی کام ہوتے رہے گی، آپ زندگی بھر کھاتے رہیں گے، جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر جب تک انسان کا موت نہیں آتا تب تک انسان کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، کپڑا پہنتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، کماتا ہے، تو یہ سب تو لگا ہی رہے گا۔ اللہ کو راضی کیجیے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، قرآن پڑھیے، اچھی باتیں کیجیے، برائیوں سے دور رہیے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے